مروت صاحب، آپ کے لیے 4 رکنی کمیٹی بنائی گئی تھی رکنیت معطل کرنے کے بعد، آپ اس کے سامنے پیش ہوں گے یا کیا آپ کا لائحہ؟ آپ کو میں اپنی جگہ پیش ہونے کے لیے بھیج دوں. اچھا مروت صاحب، مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں ہمیں 5 سال پورے کرنے دیے جائیں. ججز کو انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا کہ یہ رکھنے نہ ڈالیں ہمارے راستے میں. وہ کہتے ہیں ہمیں 5 سال پورے کرنے دیں. پہلے مجھے تھوڑے شکوک تھے کہ شاید میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ یہ ملک میں جو مینڈیٹ کی چوری ہوئی، جو آئین اور قانون کی پامالی ہو رہی ہے اور جو بنیادی انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں، شاید ان کو تھوڑی سی خفت ہے. لیکن ابھی نون کل کے سامنے آ گئی ہیں اور انہوں نے اون کر دیا کہ 2 یا 2.5 سالوں میں جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے یہ سب کچھ ان کی ماں پہ ہوا ہے، یہ سب کچھ ان کے فائدے کے لیے ہوا ہے. ابھی یہ دیکھیں تھریٹ کر رہے ہیں پی ٹی آئی پہ پابندی لگائیں گے، یہ تھریٹ کر رہے ہیں کہ جی ٹیررزم کے یا آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ کبھی بھی جمہوری اقدار سے آشنا ہی نہیں تھے. یہ لوگ اس ملک میں ان ویلیوز کو پروموٹ کر رہے ہیں جو ٹیرنی، ڈکٹیٹرشپ اور ملک میں طوائف الملوکی کو جنم دے سکے. مریم بی بی اور میاں شہباز شریف یہ مینڈیٹ چوری کر کے حکومتوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس سے بڑھ کے کیا آئین شکنی ہو سکتی ہے کہ آپ نے 9 فروری کو پاکستان کے عوام کا مینڈیٹ اتنی بری طرح چوری کیا اور آپ نے آئین کو توڑا. کیونکہ الیکشن کمیشن اور تمام سے ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ ملک میں فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کریں، اور اس ٹرانسپیرنٹ الیکشن کو آپ نے ان کا حلیہ ہی بگاڑ دیا. آئین شکنی تو یہ ہوتی ہے. بہرحال یہ جو بیانات ہیں اور جتنے اقدامات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، یہ اپنی شبیہ جو ہے مزید کبھی سے کبھی تر بنا رہے ہیں. جو کے پی کے مروت صاحب، صنم جوید کو گرفتار کیا گیا، بعد میں پارلیمنٹ بھی لے کے جایا گیا، اور باقی بھی پی ٹی آئی کی جو خواتین ہیں ان کو پکڑا گیا ہے، ابھی بھی پیش کیا گیا عدالت میں. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ کس کو پیش کیے گئے؟ ابھی جو خواتین پکڑی ہیں آفس سے پی ٹی آئی کے، 13 خواتین پی ٹی آئی کے آفس سے کل آپ پی ٹی آئی سے بے خبر ہیں. نہیں، میں تو آپ کو بتایا نا کہ میں کسی طریقے سے کنیکٹ ہی نہیں ہوں نا. میں بالکل آرام سے سائڈ پہ ہوں. یہ کافی عرصے سائڈ بعد پہ کیا گیا ہے یا خود سائڈ پہ ہوئے ہیں؟ میں کس طرح کے سوال کا آپ دیکھ نہیں رہے میں کس طرح سائڈ پہ ہوں. شہباز مروت صاحب یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہو سکتی ہے. یہ جو حالات بن چکے ہیں یہ کب تک نارملائز ہو جائیں گے؟ کیا ایکسپیکٹیشن کی جا رہی ہے؟ جو خان صاحب سے ملاقات ہے وہ ہوگی جب خان طلب کریں گے. یہ بار بار میں کہہ چکا ہوں. جواب پورا دینے بھائی، آپ صافی نہیں ہیں. جہاں تک بنو کے حالات کی بات ہے، بڑا ہی دل خراش واقعہ ہے. ملک میں جو ارباب اقتدار ہیں وہ یہ ادراک رکھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں خصوصاً سرحدی اضلاع میں امن و امان کی صورتحال جو ہے خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے. لیکن یہ بھی ادراک رکھنا چاہیے کہ جن عسکری قوتوں کو لا کے باجوہ اور فیض کے دور میں ریہیبلیٹیشن کے لیے لایا گیا تھا وہ بھی موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے پریڈیسیسر کا فیصلہ تھا، اور اب لانے کے بعد اس اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ ہے کہ بھائی ان کا تدارک کرنا ہے. میرا ضلع لکی مروت شدید مخدوش حالات سے دوچار ہے. بنو پہلے ہمارا ضلع ہوا کرتا تھا، لکی مروت اس کی تحصیل ہوتی تھی. اب ہم بالکل پڑوسی ضلع ہے، اور اس جو مجمع تھا اس میں میرے حلقے کے لوگ بھی گئے ہوئے تھے. جو ویڈیوز آئی ہیں، جو اطلاعات آئی ہیں، اگر مجمع جو ہے وہ مشتعل ہوا تھا پھر بھی یہ حق کسی کو نہیں ہے کہ انسانی جان لے یا انسانوں پہ گولیاں چلائے. بہرحال اس واقعے کی مکمل تفتیش ہونی چاہیے
اور ساتھ ہی ساتھ میں ریاست اور کے پی حکومت جو ہیں وہ ایسے معاملات میں آئندہ کے لیے تدارک کے لیے ایک پالیسی وضع کریں. یہاں میں ایک داد دوں گا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان کو، جنہوں نے اس واقعے کے فوراً بعد پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈرز ہیں ان کو وہاں پہ بھیجا، تمام انتظامی مشینری اس میں انوالو کی، اور جس کے بعد تمام عوام کا ایک جرگہ بنا کے کل انہوں نے وزیر اعلیٰ کے ساتھ جو ہے وہ اس ایشو پہ ایک تصفیے پہ وہ پہنچ گئے ہیں. بہرحال یہ مسئلہ جو ہے بڑے خوش اسلوبی سے خیبر پختونخوا کی حکومت نے جو ہے فی الوقت جو ہے اپنے اقدامات اٹھائے ہیں. سر آخری سوال. جی جواب دیں سر. الزام ہے اور بیسیکلی جو سوشل میڈیا واریئرز ہیں پی ٹی آئی کے، اور جس طریقے سے انہوں نے 2 سالوں میں عملی طور پہ جو شکست دی ہے ان طاغوتی طاقتوں کو، ان ظلم کے پجاریوں کو، تو اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ جو بھی ان کا نیریٹو بنتا ہے سوشل میڈیا جو ہے وہ اس کو ڈیمالش کر دیتا ہے. اور یہ ان کی جمہوری اقدار ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکریٹریٹ جو ہے اس کو جس طریقے سے بار بار یہ اس کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں، چادر چار دیواری کو، اور اچھا ہے یہ اپنی مٹی مزید پلید کر رہے ہیں. مروت صاحب آپ پی ٹی آئی میں ہیں ابھی کہ پی ٹی آئی چھوڑ دی ہے؟ یہ کس طرح کا سوال کر رہے ہیں؟ کس نے آپ کا کہا بیان نہیں؟ بیان میرا آئے گا یار، وہ سوال کرو نا، کیا چھوڑ دیے؟ بھائی میں پاکستان تحریک انصاف کا ممبر قومی اسمبلی ہوں، اور فی الوقت جو ہے وہ پارٹی نے جو ہے وہ ممبرشپ سسپینڈ کی ہوئی ہے، تو میں آج کل ذرا تھوڑے سے آرام سے ہوں، سائٹ پہ ہوں. 1.5 سال. اچھا مروت صاحب، آپ کے اختلافات رہے ہیں، رؤوف حسن صاحب سے گرفتار ہوئے ہیں، کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ میں گرفتاری کی مذمت کرتا ہوں. جی اچھا اس کے ساتھ ساتھ شیر افضل مروت صاحب، آج پی ٹی آئی نے بھوک ہڑتال کا اعلان بھی کر دیا ہے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے 3 بجے، تو اس پر کیا ٹیک ہے؟ ایک کارآمد ثابت ہوگا بھوک ہڑتال؟ مجھے علم نہیں ہے. ابھی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے. کیا اناؤنسمنٹ ہوئی ہے؟ 3 بجے بھوک ہڑتال کیا جائے گا پارلیمنٹ کے سامنے، علامتی بھوک ہڑتال ہوگا. علامتی بھوک ہڑتال، بہرحال اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے، کسی بھی شکل میں ہو. احتجاج جو ہے وہ جاری رکھا جانا چاہیے. پارلیمنٹیرین کے احتجاج میں آپ نظر نہیں آتے، کیا وجہ سے؟ سر نہ کسی پی ٹی آئی کے جو پارلیمنٹیرین احتجاج کرتے ہیں، میں چونکہ آپ اگر دیکھیں نا پاکستان تحریک انصاف کی جتنے آفیشیل میٹنگز ہو رہی ہیں اس میں مجھے مدعو نہیں کیا جاتا ہے، تو لہذا مناسب نہیں ہوتا ہے.